الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، ہفتہ واری تفسیر کے اس سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 230 سے لے کر 232 تک کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلے کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے گزشتہ کئی ہفتوں سے طلاق اور نکاح سے متعلق احکامات و مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا الطلاق مرتان، کہ ایسی طلاقیں جن کے بعد آدمی رجوع کر سکتا ہے، پھر سے اپنی بیوی کو بیوی کی طرح رکھ سکتا ہے، جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، وہ صرف 2 ہی ہیں، اور اس سے زیادہ اگر طلاق ہو جائے تو پھر جو ہے دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہی مسئلہ اس میں بیان کیا گیا۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس کے بعد بھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی اس سے پہلے آیت میں فرمایا تھا کہ 2 طلاقیں ہیں، اب یہاں پر تیسری کا تذکرہ ہے کہ 2 سے آگے بڑھ کر تیسری اگر طلاق کوئی اپنی بیوی کو دے دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو پھر اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور آدمی سے اپنا نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ آدمی بھی اس کو طلاق دے دے، تو دوسرا آدمی جس سے اس نے نکاح کیا ہے وہ بھی اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ پھر سے نکاح میں آئیں، یعنی پہلے شوہر اور بیوی پر۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ واضح طور پر بیان کرتا ہے سمجھنے والے لوگوں کے لیے۔ تعصب اور پہلے ہی سے اپنے خیالات کے اندر قرآن اور حدیث سے دوری اور بعد، اور صرف اپنا مقصد اپنا فائدہ ذہن میں رکھ کر کوئی آدمی مسائل کو تلاش کرے تو اس کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھدار لوگوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے، اللہ پر، اللہ کے دین پر، احکامات پر یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ آیتیں بالکل صاف اور واضح ہیں، اور ان آیتوں کے اندر ایک سلگتا ہوا مسئلہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ کیا تھا، جسے آج کل حلالہ کہا جاتا ہے۔
کہ اگر کوئی آدمی کسی کو طلاق دے دے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ضروری ہے کہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح ہو۔ تو بعض مرتبہ لوگوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، کم علموں کی طرف سے، ناواقف اور جاہلوں کی طرف سے دین کے اس مسئلے کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور زنا کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسے لوگ میڈیا والے، دشمنان اسلام دشمن لوگ جو کہ اس مسئلے کی باریکی کو اور اس کی تفصیلات کو معلوم نہیں رکھتے، وہ صرف سنی سنائی اڑی اڑائی باتوں کی وجہ سے دین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے دین میں حلالے کا جو تصور ہے وہ کتنا گندا ہے کہ ایک عورت جس کا کوئی قصور نہیں، اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، اب اگر وہ پھر سے اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ کسی اور کے ساتھ۔ نعوذ باللہ کہنے میں بھی شرم آتی ہے کہ 1 رات 2 راتیں گزار کر آؤ، پھر وہ اس کو طلاق دے گا تو پھر جو ہے نکاح ہوگا۔ یہ ایک عقل، اس کو جو ہے سننے والا برداشت نہیں کر سکتا۔ دین اسلام جو ایسا صاف ستھرا نفیس مذہب ہے جس کے اندر پردے کا، جس کے اندر حیا کا، شرم کا، پاک دامنی کا، عزت کا اتنا خیال رکھا گیا، بالکل یہ چیز سوچ کر ہی عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، اسلام میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور ہے بھی نہیں۔ حلالے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس حلالے کا جو آج کل حلالہ سمجھا جاتا ہے اور جس حلالے کی وجہ سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، حلالہ تو حلالہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نکاح موقت، کوئی ایک وقت، ایک پیریڈ، ایک ٹائم متعین کر کے نکاح کرنا بھی شریعت میں حرام ہے، اگرچہ اس کی کتنی بھی لمبی مدت کیوں نہ ہو۔ نکاح کے وقت میں اگر کوئی شوہر یہ قید لگاتا ہے کہ میں فلانی لڑکی سے، فلانی عورت سے 10 سال کے لیے یا 100 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، اگریمنٹ ہے 100 سال کا کہ 100 سال تک میرا نکاح رہے گا، اب 100 سال تک وہ جیے گا نہیں، لیکن پھر بھی اگر اس نے 100 سال کی قید لگا دی تو یہ نکاح جائز نہیں، یہ نکاح موقت کہلاتا ہے۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، تو کیا وہ اسلام، وہ دین، وہ شریعت اس بات کی اجازت ہے کہ لوگ فکسنگ کر کے اور آپس میں جو ہے طے کر کے کسی آدمی کو تیار کریں کہ بھائی تو حلال کرنے کے لیے 1 رات کے لیے اس سے نکاح کر لے، پھر چھوڑ دینا تاکہ وہ پھر سے اپنے شوہر کے پاس جائے، یہ سوچتے ہوئے بھی گھن آتی ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر جو حلالہ ہے، یعنی وہ طریقہ جس کے ذریعے سے ایک مطلقہ عورت جس کو 3 طلاقیں دی گئی ہیں، وہ پھر سے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے حلال ہونے کی جو شرط لگائی ہے، وہ طریقہ بائی چانس ہے، بائی چوائس نہیں ہے، بائی چانس ہے۔ قرآن میں فرمایا حتیٰ تنکحا، یہاں تک کہ وہ خود نکاح کر لے، اپنا اس کا نکاح ہو جائے کہیں پر۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی اسے جو ہے مجبور کر کے، کسی آدمی کو تیار کر کے زبردستی کسی کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے 1-2 راتیں رکھ کر، پھر یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ شریعت حدیث مبارکہ میں ایسا کرنے والوں کو ملعون کہا گیا۔ حدیث لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے کے اوپر بھی اور اس شخص کے اوپر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، دونوں پر لعنت ہے، ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اور لعنت کا لفظ یہ بہت ہی خطرناک اور گناہ کبیرہ میں ارتکاب کرنے والے لوگوں کے لیے قرآن میں یا احادیث میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حلالہ بائی چانس ہے کہ کسی عورت کی طلاقیں 3 ہو گئیں، اب اگر وہ نہیں چاہتی دوسری شادی ہونا، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اگر اس کے اولیاء سرپرست بڑے کہیں دوسری جگہ پر کبھی سال 6 مہینے کے بعد اپنی مرضی سے نکاح کر دیں کسی جگہ اور وہ نکاح پھر باقی رہ جائے، تو پھر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کا تصور ہی نہیں۔ بائی چانس اگر دوسرا یہ نکاح بھی کسی وجہ سے ٹک نہیں سکا، رک نہیں سکا، اور دوسرے شوہر نے بھی کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دی یا اس کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، اب یہ عورت جو ہے اگر چاہے تو اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔
یہ ہے شریعت مطہرہ میں حلالہ کی حقیقت، کہ جس میں کسی قسم کی کوئی بے حیائی، کسی قسم کی کوئی بے شرمی نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک صاف ستھرا طریقہ ہے۔ اور یہ اصل میں مردوں کے لیے سزا ہے کہ بھئی تم اس لائق نہیں ہو کہ اس عورت کو رکھو، تم نے کھیل سمجھ رکھا ہے نکاح کو۔ طلاق جیسے پہلے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ کسی نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس سے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پوری زندگی یہی کھیل چلتا تھا۔ تو اللہ نے اس کی قید لگا دی، طلاق مرتان، زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ طلاق رجعی میں تم کو اختیار دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد تم اس لائق نہیں ہو کہ وہ اس عورت کو اپنے ساتھ رکھ سکو۔ تو یہ تصور ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ حلالے کی کیا حیثیت ہے اور کیا شریعت میں اس کا تصور ہے، اور دوسروں کی طرف سے جب اعتراضات آتے ہیں تو خود مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر، مسلمان نوجوانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہمارے دین کا ایک بہت ہی غلط تصور ہے، یہ عورتوں پر ظلم ہے، یہ بے حیائی کی ایک بات ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا، حلالے کا تصور ہی نہیں ہے۔ بھائی چانس اگر کوئی وہ ہوتا ہے، دوسرا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تب جا کر پہلے شوہر کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو، کوئی آدمی اپنی کسی جو ہے بیوی کو طلاق دے دے، اور طلاق کے سلسلے میں ساری باتیں پہلے آ چکی ہیں کہ وہ کتنی مبغوض چیز ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اور اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی آتی ہے تو قرآن نے کتنی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ کس طریقے سے اس رشتے کو نبھانے کی اور جوڑے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن پھر بھی بات نہ بنے اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو ختم کرنے کے قریب پہنچ جائیں، ختم ابھی نہیں ہوئی، ختم ہونے والی ہے عدت اور طلاق رجعی دی ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم بھلائی کے ساتھ ان کو اپنے پاس رکھ لو۔ اگر تمہیں شعور ہے، عقل ہے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور لگتا ہے کہ ہاں یہ نکاح برقرار رہے گا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے تحمل مزاجی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، تو ان کو روک لو، لیکن قید لگائی بمعروف، بھلائی کے ساتھ، انتقام لینے کے ارادے سے نہیں، لٹکا کر رکھنے کے ارادے سے نہیں، زندگی پر ستانے اور ظلم کرنے کی نیت سے نہیں، بمعروف، بھلائی کے ساتھ، حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی نیت کے ساتھ۔ او سرحوهن بالمعروف، یا اگر تمہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ رشتہ برقرار رہ ہی نہیں سکتا تو بھلائی کے ساتھ ان کو چھوڑ دو اور ان کی عدتوں کو پوری ہونے دو، تاکہ وہ بعد میں کسی اور سے اپنا نکاح کر لیں۔ ظلم و ستم، انتقام، بدنامی، طعنے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان، ان تمام چیزوں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ظلم کرنے کے ارادے سے روک کر مت رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی عورت پر، صرف نازک پر ظلم کر کے اس کی زندگی کو خراب کر دوں گا، بدلہ لوں گا، تو یہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ مرد کی شان کے خلاف بھی ہے۔ اس عورت کے اوپر ظلم ہو نہ ہو، لیکن یہ اپنی زندگی بھی برباد کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق مت اڑاؤ، مذاق مت بناؤ۔ اللہ نے جس حکم کو جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم اور طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے اس کو پورا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ نے جو تم پر اپنی کتاب اور حکمت نازل کی، یعظکم بھی، کہ اس کے ذریعے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ آگے کی آیت میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو کسی وجہ سے،
فبلغن اجلہن، اور پھر جو ہے ان کی عدتیں پوری ہو جائیں، فلا تعذروہن ان ینکحن ازواجہن، تو تم ان کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں آپس میں بھلائی کے ساتھ راضی ہوں، رضامند ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس آیت کے اندر یہ مسئلہ بتایا گیا، مفسرین نے تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد عدت بھی پوری ہو گئی، نکاح بھی ٹوٹ گیا، لیکن اس کے بعد سال کے بعد 6 مہینے کے بعد 2 سال کے بعد کبھی ان دونوں میاں بیوی کو ایسا لگا جو آپس میں ایک دوسرے کا نکاح جن کا ختم ہو چکا ہے کہ بھئی پھر سے ہم نکاح کر کے ساتھ میں رہیں، 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھی، 1 طلاق یا 2 طلاق تھی، عدت پوری ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ ایسے بہت سے مسائل آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں کہ علیحدہ ہیں 5 سال سے 10 سال سے، اور پھر کسی وجہ سے پھر سے نکاح کر کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، اور دونوں آپس میں رضامند ہیں اور بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی نیت سے اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اس کے اندر فرمایا فَلَا تَعْذُرُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، ان کو آپس میں نکاح کرنے سے مت روکو۔ یہ سرپرستوں کو، گھر کے بڑوں کو، ماں باپ کو یا بڑے بھائیوں کو، جو بھی ہیں، عورتوں کے ذمہ دار ہیں، بہن کے، بیٹی کے، تو ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ اسے اپنی ناک کا مسئلہ مت بناؤ، اسے اپنی عزت کا مسئلہ مت بناؤ، بلکہ اگر وہ دونوں جو ہے بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے نکاح کر کے رہنے پر راضی ہیں، اور تمہاری جو ہے اس کے اندر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی اس کے اندر دینی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، تو صرف اس لیے کہ ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، ہماری عزت کیا رہے گی، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ابھی تو اس سے لڑائی ہوئی تھی، وہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس نے ہماری بات نہیں مانی تھی، پھر سے ہم کس منہ سے جا کر اس سے نکاح کریں گے، ہماری کیا عزت رہے گی، ہماری نکاح کرو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی برگزیدہ صحابی ہیں، ان کا واقعہ مفسرین نے اس آیت کے تحت نقل کیا کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کا کسی کے ساتھ نکاح کیا، کچھ دنوں تک وہ نکاح چلا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے بہنوئی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، اور جب طلاق ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ انبن ہوتی ہی ہے۔ حضرت معقل بن یسار نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا، بالآخر یہ نکاح ٹوٹ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کسی طریقے سے یہ دونوں پھر سے میاں بیوی جن کی طلاق ہو چکی تھی، نکاح ٹوٹ چکا تھا، پھر سے دوبارہ نکاح کر کے رہنے پر راضی ہوئے۔ حضرت معقل بن یسار کو جب پتہ چلا تو اپنی بہن کو خوب ڈانٹا اور قسم کھانے کہ اللہ کی قسم میں ہرگز اس شخص سے پھر تیرا نکاح نہیں کروں گا، اور قسم اسی لیے کھائی، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بہت بے دین آدمی تھا یا وہ نکاح کے لائق نہیں تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ بھائی یہ ہماری ناک کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب ہم اسے سمجھا رہے تھے کہ طلاق مت دو تو اس نے بات نہیں مانی، یہ ہمارے اوپر غصہ کر رہا تھا، ہمیں عزت نہیں دی، اور اب ہم جا کر خود اپنی بہن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے، اس سے تو ہماری ناک نیچی ہو جائے گی۔ قسم کھا کر آپ نے منع کر دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن کا بھی بالکل اسی طریقے کا واقعہ منقول ہے، انہوں نے بھی غصے میں آ کر منع کر دیا کہ ہرگز نہیں، کچھ بھی ہو جائے دوبارہ اس جگہ پر نہیں بھیجیں۔ کوئی دینی خرابی نہیں تھی، صرف اپنے ناک کے لیے، صرف اپنی عزت نفس کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کیا کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہے کہ پھر سے سمجھ بوجھ کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اسی پہلے نکاح کو دوبارہ کر کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، اور کوئی اس کے اندر دوسری خرابی نہیں ہے، بے دینی کی بات نہیں ہے، اور دونوں کے رشتے کو جوڑا جا سکتا ہے، تو اپنی عزت نفس کو جو ہے مار کر، تواضع اور عاجزی کو اختیار کر کے ان کی زندگیوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو، اسے اپنے ناک کا مسئلہ مت بناؤ۔ اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں جس شوہر نے طلاق دی ہے اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا،
اب اگر وہ عورت کسی دوسری جگہ پر شادی ہو رہی ہے اور کسی دوسری جگہ پر اس کا اچھا رشتہ آیا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پہلا شوہر جو ہے انتقام کی آگ میں جلا بیٹھا ہے، اس نے تو رکھا نہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، ظلم و ستم کیا، طلاق دے کر بھگا دیا، اور اب بعد میں عدت کے بعد کبھی بھی کسی دوسری جگہ پر اسے پتہ چل جائے، خبر مل جائے کہ میں نے جس بیوی کو طلاق دی ہے اس کی کسی اور جگہ پر شادی ہو رہی ہے، تو اب وہ اپنے انتقام کی، حسد کی اور ظلم کی آگ میں اتنا جلا بیٹھا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو روکنے کی، توڑنے کی، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی عورت تو ایسی ہے ویسی ہے، جو برائیاں اس کے اندر نہیں ہیں ان برائیوں کو بیان کر کے اور اس کو بدنام کر کے کسی طریقے سے روکنا چاہتا ہے کہ اگر میں نے اسے نہیں رکھا تو زندگی میں ایسا ہی رہے، کوئی کسی دوسری جگہ پر بھی اس کا نکاح ہو۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، تو اس آیت میں اس کو منع کیا گیا، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کسی دوسری جگہ پر کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرنا چاہیں تو پہلے شوہروں کو حکم دیا گیا کہ تم ان کے لیے رکاوٹ مت بنو۔ ایک تو اگر تم نے طلاق دی ہے اور غلط طریقے پر دی ہے تو ظلم کا اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب تم نے کیا ہے، اور اگر تم انتقام کی آگ میں یہ کام بھی کرو گے تو پھر یہ تو ایک بہت بڑے معاشرے کی خرابی کو اور معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ اس بات کو تمہیں سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تم مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، ایمان کی تمہارے دلوں کے اندر ذرہ برابر کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس بات کا احساس ہی مر چکا ہے کہ اللہ ہے اور ہمیں جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور اس بات کا خوف بھی دلوں سے نکل چکا ہے کہ یوم آخرت بھی ہے، بعث بعد الموت ہے، دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے کیے ہوئے تمام اعمال کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہے۔ اس کا رتی برابر بھی اگر تمہیں احساس ہے تو ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکتے، کوئی مومن ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، اپنے آپ کو مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ اللہ سب چیز سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا ذالکم ازکی لکم واطہر، اللہ جو بات بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کام کو انجام دینے میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارے معاشرے کی اور تمہارے جو ہے سوسائٹی کی اور تمہارے خاندانوں کی اور گھروں کی پاکیزگی ہے اور طہارت ہے، اسی سے تمہارے گھروں کے اندر حیا باقی رہ سکتی ہے، ان ماحول کے اندر شرم باقی رہ سکتی ہے، معاشرے کے اندر پاکیزگی باقی رہ سکتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ چل پڑا کہ لوگ جو ہے صرف اپنے ظلم اور ستم اور انتقام کی آگ میں عورتوں کو بدنام کرنے لگے اور ان کی دوسری جگہوں پر شادیوں کو روکیں، یا کسی عورت کی اگر طلاق ہو گئی تو اس کے گھر والے اپنے ناک کا مسئلہ بنا کر پھر دوبارہ اس جگہ پر بھیجنے سے مانع بن جائیں، رکاوٹ بن جائیں، اور چاہے وہ پوری زندگی ایسے ہی سڑتی رہے، گھر میں بٹھانے کے لیے راضی ہوں لیکن اس جگہ پر بھیجنے کے لیے راضی نہ ہو، حالانکہ اس کے اندر کوئی دینی خرابی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر اس سے زنا کا بازار گرم ہوگا، گھروں کے جو ہے حالات خراب ہوں گے، سوسائٹی پر اس کا بہت ہی غلط اثر پڑے گا۔ اللہ نے سمجھایا کہ اسی میں تمہارے معاشرے کی پاکیزگی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں تمہیں لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری مرضی کے خلاف، ہمارے مزاج کے خلاف، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو باتیں ہیں وہ باتیں دنیا کے لوگوں کی چھوٹی عقلوں کے اندر، دماغ کے اندر نہیں آ سکتی۔ کوئی چیز اگر تمہیں خراب لگ بھی رہی ہے اپنے مزاج کے، اپنی منشا کے، اپنی مرضی کے خلاف اگر لگ بھی رہی ہے، لیکن اللہ نے اگر اس چیز کو کرنے کا حکم دیا اور اس کے اندر خیر بتائی ہے تو اپنی سوچ، اپنے تصور، اپنے مزاج، اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر فائدہ اور بھلائی کسی میں ہے کہ تم اس کام کو کرو، اس لیے کہ ہماری جانکاری اور ہمارا تجربہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں رتی برابر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آگے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ،
یہاں سے اب بچوں کو دودھ پلانے کے مسئلے میں، دودھ پلانے کی جو چھوٹے شیر خوار بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے، ان کے کچھ احکامات اس آیت کے ضمن کے اندر بیان کیے گئے۔ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ بچوں کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک نجی مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر اللہ نے اسے بیان کیا اور وہ بھی کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو اس کی ایک اچھے جنریشن کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے، آنے والی ایک اچھی نسل کے لیے کتنی اہمیت اور ضرورت ہے، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم نے نماز، روزے اور حج جیسے احکامات کی جزئیات کو کھول کر بیان نہیں کیا، احادیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن قرآن میں اگر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کے اوپر زور دیا ہے اور فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہیں پر ان کی جسمانی نشو و نما اور ان کی جسمانی صحت کا خیال رکھنے پر بھی دھیان دیا اور یہ مسائل بتائیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فرمایا کہ والدات، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال رضاعت دیں، 2 سال ان کو دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رضاعت کی مدت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ دودھ پلانے کی جو مدت ہے شریعت مطہرہ میں وہ 2 سال ہے۔ 2 سال سے زیادہ کسی بچے کو دودھ پلانا جائز ہے، قرآن کریم میں اسے واضح طریقے پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں، دوسری غذائیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے آدمی کو انحصار کرنا چاہیے، لیکن کسی بچے کو 2 سال سے زیادہ ماں جو ہے فیڈنگ کرائے، دودھ پلائے، یہ جائز ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اور 2 سال کے بعد اگر کوئی عورت اپنے بچے کو رضاعت دیتی ہے تو پھر یہ گناہ کی مرتکب ہوگی اور اس سے جو ہے رضاعت کے مسائل بھی ثابت نہیں ہوں گے۔ رضاعت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حرمت رضاعت، جس طریقے سے حقیقی بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک ماں سے پیدا ہونے والے 2 بچے ہیں تو پھر وہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں اور ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، ان کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایک عورت کا اگر 2 بچوں نے جو ہے دودھ پیا ہے، وہ دونوں بھی آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ جو رشتے نسب سے ثابت ہوتے ہیں وہ رشتے رضاعت سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ بھائی بہن ہو جاتے ہیں وہ 2 بچے جنہوں نے کسی ایک عورت سے اگر دودھ پیا ہے، اگرچہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ پیا ہو، ایک مرتبہ ہی کیوں نہ پیا ہو، پھر ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے سے ان کا کوئی پردہ جو ہے برقرار نہیں رہتا، لیکن یہ تبھی تک ہے جب کہ کسی بچے کو کسی عورت نے 2 سال کی ایج کے اندر دودھ پلایا ہو۔ 2 سال کے بعد اگر پلایا ہے تو اس سے رضاعت کی حرمت بھی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بڑے ہی باریک مسائل، طلاق کے بعد چونکہ یہ مسئلہ آیا ہے دودھ پلانے کا، تو یہ اصل میں خاص طور پر ان فیملیوں کا اور ان گھرانوں کا مسئلہ ہے جن گھرانوں کے اندر بچوں کی پیدائش کے بعد طلاق ہو جاتی ہے اور بچوں کی زندگیاں تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ اپنے ایگو، اپنے غرور کے چکر میں ماں باپ جو ہے بچوں کو کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ بچہ بیچ میں پس کر رہ جاتا ہے، کبھی باپ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ بھئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، گھر سے لے کر جا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے خاندان والے چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، کم عمر ہے، اس کو باپ کے حوالے کر دیا کہ نہیں اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم سنبھالو اس کو، ہم نہیں جانتے کہ یہ دودھ کہاں پیے گا، کیسے پیے گا، کیسے اس کی پرورش ہوئی۔ تو یہاں پر اس کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے، یہ کس کی ذمہ داری ہے، کون سا کام کس کے حوالے شریعت نے کیا ہے، کس عمر تک ایسا ہوگا، اور ماں جو ہے کب انکار کر سکتی ہے بچے کو رضاعت دینے سے، باپ کی اس سلسلے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسے بیان کیا جائے گا، ابھی جلد بازی میں مکمل مسئلے کی وضاحت نہیں ہو سکتی، اس لیے تفصیل سے اس مسئلے پر انشاءاللہ آئندہ مکمل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو، ہمارے معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس قسم کی تمام برائیوں سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق سے، خلا سے، آپسی اختلافات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اتفاق و اتحاد اللہ ہمارے گھرانوں کے اندر پیدا